اشفاق احمد سچ ہی کہا کرتے تھے کہ مرد کی پہلی محبت عورت ہوتی ہے، لیکن عورت کی کل کائنات اس کی اولاد بن جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا یقین اس وقت آیا جب ایک سرد رات میں اور میرا بیٹا دونوں تیز بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میری شریک حیات کے لیے کمرے میں جیسے کوئی تیسرا موجود ہی نہ تھا۔ اس کی تمام تر توجہ، تڑپ اور دعائیں صرف اس 1 سال کے بچے کے لیے تھیں۔ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے تو اسے اولاد کی تکلیف کے سامنے اپنا وجود، یہاں تک کہ اپنا شوہر بھی یاد نہیں رہتا۔ تب میرے دل نے ایک دستک دی کہ اگر میرے بیٹے کا علاج اس کی ماں کی گود ہے تو میرا علاج بھی میری ماں کی آغوشی ہوگی۔ میں اسی حال میں اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ ایسے چونک کر بیٹھیں جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں چھپا لیا۔ وہ محبت کی ایسی ہیوی ڈوز تھی کہ صبح تک میرا بخار، تھکن اور اداسی سب رفو چکر ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنا ایک اصول بنا لیا، کوئی بھی دکھ ہوتا یا بیماری، میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتاز شفا خانہ پہنچ جاتا۔ وہاں مجھے اپنی بیماری بتانی نہیں پڑتی تھی، میری شکل دیکھ کر ہی میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی۔ ماں جی خود میڈیکل سپریڈنٹ بن جاتی، مجھے اپنے بستر پر لیٹا دیتی، اپنا کمبل اوڑھاتی اور پھر پورے گھر میں ایک ہلچل مچ جاتی۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا، کسی کو دودھ کا۔ چند گھنٹوں کی اس آغوش تھراپی کے بعد میں بالکل بھلا چنگا ہو کر وہاں سے ڈسچارج ہو جاتا۔ پھر پچھلے سال نومبر کی ایک شام آئی۔ فیکٹری سے نکلتے ہوئے مجھے لگا کہ طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ سوچا کہ آج پھر اسی پرانے شفا خانے سے علاج کروا لوں، مگر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مسیحا خود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ماں جی کو پھیپھڑوں کا شدید عارضہ تھا اور وہ بخار میں تپ رہی تھیں۔ میں اپنا دکھ بھول کر ان کی خدمت میں لگ گیا۔ 2 گھنٹے تک ان کی مالش کی، دوائیں دیں، تب کہیں جا کر ان کی آنکھ کھلی۔ میں انہیں سوتا چھوڑ کر گھر آ گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ چھوٹے بھائی کا فون آیا۔ دل دھک سے رہ گیا۔ گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ بھائی نے جواب دیا کہ ہاں سب خیریت ہے، بس اماں بار بار پوچھ رہی ہیں کہ تمہاری طبیعت خراب تھی اب کیسی ہے؟ اس لمحے میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی۔ وہ ہستی جو خود سکرات کے عالم میں ہو مگر اسے فکر صرف اپنی اولاد کی چھینک کی ہو۔ آج ماں کو بچھڑے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے۔ آج مجھے بخار ہے اور آج وہ شفا خانہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، آپ کا یہ دکھ بہت بڑا ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن کچھ باتیں شاید آپ کے دل کو قرار دے سکیں۔ ماں کبھی مرتی نہیں ہے، وہ صرف نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ٹوٹ رہے ہیں، آنکھیں بند کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ یقین جانیے کہ ان کی دعا کی ٹھنڈک اب بھی آپ کے گرد ایک حصار بن کر موجود ہے۔ اب آپ کا علاج دواؤں سے زیادہ ان کے نام پر کیے گئے صدقے میں ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں۔ وہ جو سکون آپ کو ملے گا وہ وہی تھراپی ہوگی جو ماں جی کیا کرتی تھیں۔ اگر گھر میں ان کا کوئی رومال، تسبیح یا چادر موجود ہے تو اسے اپنے قریب رکھیں۔ اس کی مہک آپ کو وہی پرانا حوصلہ دے گی۔ آج آپ خود ایک باپ ہیں، اپنی اولاد کو وہی توجہ اور محبت دیں جو آپ کی ماں آپ کو دیتی تھی۔ جب آپ اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں وہی تاثر ہے جو کبھی آپ کی ماں کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں، وہ جہاں بھی ہیں ان کی ممتا آج بھی آپ کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگی۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ماں جی کے درجات بلند فرمائے، آمین۔